بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان وغیرہ۔ یہ باب اس بیان میں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رمضان اور غیر رمضان میں رات میں نماز کے لیے قیام کرنا۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فقالت ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا غیرہ على 11 رکعة یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رمضان کے مہینے میں نماز کی کیفیت کیا تھی۔ فقالت، تو حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 11 رکعت پر اضافہ نہیں فرماتے تھے، نہ رمضان میں اور نہ غیر رمضان میں۔ ماہ رمضان ہو یا ماہ رمضان کے علاوہ کوئی دوسرا مہینہ، حضور 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ جواب تراویح کے بارے میں نہیں ہے بلکہ تہجد کے بارے میں ہے، اس لیے کہ تراویح تو صرف رمضان کی راتوں میں پڑھی جاتی ہے، اور ام المومنین کا بیان یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہو یا رمضان کے مہینے کے علاوہ کوئی دوسرا مہینہ، سرکار 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ جواب اس نماز کے بارے میں ہوا جو نماز پورے سال پڑھی جائے، اور پورے سال پڑھی جانے والی نماز تراویح نہیں ہے، بلکہ یہ نماز تہجد کے بارے میں ہے کہ سرکار 11 رکعت پڑھتے تھے، اس میں 3 رکعت وتر کی نماز ہوتی اور 8 رکعت تہجد کی۔ اب رہا تراویح کے تعلق سے،
تو میں نے پہلے اس کی تشریح کر دی کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے۔ اب سرکار تہجد، اور دوسری بات یہ ہے کہ تہجد کے معنی آتے ہیں سو کر اٹھنے کے بعد نماز پڑھنا، تو تہجد تو سو کر اٹھنے کے بعد ہوگی، اور یہ تراویح عشاء کے بعد فوراً ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تہجد الگ ہے اور تراویح کی نماز الگ ہے۔ اس لیے غیر مقلدین کا اس حدیث سے یہ استدلال کہ تراویح 20 رکعت نہیں ہے بلکہ 8 رکعت ہے، ان کا یہ استدلال بالکل فاسد ہے۔ فرماتی ہیں ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، یصلی 4 فلا تسل عن حسنہن وطولہن، سرکار 4 رکعت پڑھتے۔ کیسی پڑھتے 4 رکعت؟ تو ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ ان 4 رکعت کے حسن اور ان کے طول کے بارے میں سوال مت کرو، یعنی ان 4 رکعت کا طول، ان 4 رکعت کا حسن بالکل ظاہر و باہر ہے، وہ سوال سے بے نیاز ہے۔ سرکار یہ 4 رکعت نماز بہت لمبی پڑھتے تھے اور بہت عمدہ طریقے سے پڑھتے تھے۔ ثم یصلی 4، پھر حضور 4 رکعت پڑھتے، اور وہ 4 رکعت بھی ایسی ہوتی کہ ان کا طول اور ان کا حسن یہ محتاج سوال و جواب نہیں ہے۔ یہ 4 رکعت بھی حضور بہت لمبی پڑھتے اور بہت عمدہ پڑھتے۔ ثم یصلی 4 فلا تسل عن حسنہن وطولہن، تو یہ 4 اور 4 8 رکعت ہو گئی نماز تہجد۔ ثم یصلی 3، اس کے بعد حضور 3 رکعت پڑھتے، تو یہ 3 رکعت نماز وتر تھی۔ قالت عائشہ صدیقہ عفیفہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، فقلت یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر، یا رسول اللہ کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں اور سونے کے بعد اٹھ کر وتر پڑھتے ہیں اور وضو بھی نہیں کرتے؟ تو نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا، یا عائشہ ان عینی تنامانی ولا ینام قلبی، عائشہ میری یہ دونوں آنکھیں سوتی ہیں، ولا ینام قلبی، اور میرا دل نہیں سوتا، اور جب دل بیدار رہتا ہے تو میری نیند ناقض وضو نہیں ہوتی ہے۔ یہ حدیث اس جملے کی تشریح ولا ینام قلبی، میرا دل نہیں سوتا، آنکھیں سوتی ہیں، اس کی تشریح پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکی ہے کہ دل بیدار رہتا ہے، اسی لیے انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں، دل بیدار رہتا ہے، اس لیے نبی کی نیند ناقض وضو نہیں ہوتی ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ اگر دل بیدار رہتا ہے تو حالت سفر میں جو واقعہ پیش آیا تھا کہ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان اور خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کے وقت آپ پر نیند طاری رہی یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، تو اگر دل بیدار رہتا ہے تو پھر طلوع شمس کا ادراک کیسے نہیں ہوا؟ تو جواب یہ کہ طلوع شمس آنکھ سے متعلق ہے، دل سے نہیں، یعنی سورج طلوع ہوا کہ نہیں یہ دل سے نہیں بلکہ آنکھ سے دیکھا جائے گا، اس لیے کہ طلوع شمس محسوسات سے ہے، معقولات سے نہیں ہے۔ تو لا محالہ سورج طلوع ہوا کہ نہیں
اس کا ادراک دل سے نہیں بلکہ آنکھ سے ہوگا، اور سرکار نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، اس لیے دل کے نہ سونا اور طلوع شمس کا ادراک نہ کرنا دونوں میں تنافی نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان یا رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں تہجد کی نماز 8 رکعت پڑھتے تھے، 8 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ غالب احوال پر ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عمل کرتے تو اس پر دوام و استمرار فرماتے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ ثم یصلی ثلاثہ، اس سے یہ معلوم ہوا کہ وتر 3 رکعت ہے۔ اور جو حدیث پاک میں یہ آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من شاء اوتر بواحدہ، کہ جو چاہے وہ 1 رکعت وتر پڑھ لے، من شاء اوتر بواحدہ۔ تو ہم کہیں گے کہ اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ جو چاہے 1 رکعت وتر پڑھ لے، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صاحب نے صلاۃ اللیل کے بارے میں سوال کیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی فاذا خشی احدکم الصبح صلی رکعۃ واحدہ توتر له ما قد صلی، تو کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے، اور جب تم میں سے کسی کو صبح صادق کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت پڑھ لے، وہ اس کو وتر بنا دے گی جو 2 رکعت پڑھ چکا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ 1 رکعت پہلی والی 2 رکعتوں کے ساتھ ملانا ہے۔ یہ سرکار نے جو فرمایا من شاء اوتر بواحدہ، جو چاہے 1 کے ساتھ وتر بنا دے، یعنی 1 رکعت کو پہلی والی جو پڑھ چکا ہے ان 2 رکعتوں کے ساتھ ملا دے، یہ مطلب ہے۔ تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وتر 1 رکعت ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ سرکار تمام مہینوں میں بھی 8 رکعت ہی پڑھتے تھے۔ حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ کی دوسری روایت ہے کہ انہ اذا دخل العشر الاواخر یجتہد فی ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو حضور اس میں وہ کوشش کرتے جو اور اطاعت اور عبادت اور قیام لیل میں جو کوشش اور محنت اور مہینوں میں نہ ہوتی۔ تو جواب یہ کہ آخری مہینے میں یہ جو زیادتی تھی اس کو تطویل پر محمول کریں گے، تعداد میں زیادتی پر نہیں۔ یعنی یہ کہیں گے کہ سرکار تہجد کی نماز تو عشرہ اخیرہ میں بھی 8 ہی رکعت پڑھتے تھے، لیکن اس میں طول قراءت اور طول رکوع اور طول سجدہ وہ کرتے جو اور مہینوں میں تہجد کی نماز میں نہ کرتے، یہ مطلب ہے۔ اگلی روایت دیکھیں، حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة
رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى اذا کبیرہ یہ کبرہ بھی مت نہ پڑھا جائے اور کبرہ بھی نہیں، کیا لفظ ہے یہ؟ کبیرہ، با کے کسرے کے ساتھ، حتى اذا کبرہ قرأ جالسا فإذا بقي علي من السورة 30 أو 40 آیتاً قام فقرأہن ثم رکع۔ حضرت ہشام کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد عروہ نے خبر دی، عروہ ابن زبیر ابن عوام نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر کے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رات کی نماز میں بیٹھ کر قرات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ آپ ہمیشہ رات کی نماز کھڑے ہو کر پڑھتے اور قیام اور قرات کھڑے ہو کر کرتے، حتی اذا کبرا، یہاں تک کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف زیادہ ہو گئی تو قرأ جالسا، حضور بیٹھ کر قرات کرتے، فَإِذَا بَقِيَ عَلَيَّ مِنَ السُّورَةِ 30 أو 40 آیا، اور جب جس سورت کی تلاوت فرما رہے ہیں اس سورت کی 30 یا 40 آیتیں رہ جاتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، فَقَرَأَهُنَّ، ان کو کھڑے ہو کر پڑھتے، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی نے نفل نماز بیٹھ کر شروع کی تو یہ لازم نہیں ہے کہ رکوع بھی بیٹھ کر کے کرے، اور اگر نفل نماز کھڑے ہو کر شروع کی تو یہ لازم نہیں ہے کہ رکوع بھی کھڑے ہو کر کے کرے، بلکہ اگر بیٹھ کر نماز نفل شروع کر دی اپنے ضعف کی وجہ سے اور پھر بعد میں کھڑے ہو کر کے کچھ قرات کی اور پھر رکوع کیا تو یہ جائز ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہجد کی نماز میں لمبی قرات فرماتے تھے، لمبی قرات فرماتے تھے۔ ہاں جب عمر شریف زیادہ ہو گئی تو آپ بیٹھ کر کے پڑھتے، اور بیٹھنے کا طریقہ امام اعظم کے نزدیک وہی ہوگا جو کہ تمام نمازوں کے قاعدے میں بیٹھا جاتا ہے۔ باب فضل الطہور باللیل والنہار وفضل الصلاة بعد الوضوء باللیل والنہار، یہ باب وضو کی رات اور دن میں وضو کی فضیلت کے بیان میں، اور یہ باب رات اور دن میں وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے کی فضیلت کے بیان میں، یعنی رات اور دن میں ہر وقت با وضو رہنا، اور رات یا دن میں جب بھی وضو کرے تو وضو کے بعد نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ یعنی ہمیشہ با وضو رہنا یہ افضل ہے، اور ہر وضو کے بعد نماز پڑھنا یہ افضل ہے۔ اب حدیث پاک سنیے۔ حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا ابو اسامہ عن ابی حیان عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر یا بلال حدثنی بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا نعليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرضى عندي
انی لم اتطہر طہورا فی ساعت لیل او نہار الا صلیت بذلک الطہور ما کتب لی ان اصلی. یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال سے نماز فجر کے وقت فرمایا، یا بلال حدثنی بأرجى عمل عملته فی الاسلام. اے بلال مجھے بتاؤ تم نے اسلام میں کون سا ایسا عمل کیا ہے کہ جس پر ثواب کی امید تمہیں سب سے زیادہ ہو. فإنی سمعت دف نعلیک بین یدی فی الجنہ. کیونکہ جنت میں نے تمہارے چپلوں کی آواز اپنے آگے سنی ہے. اللہ اکبر. قال میں عملت عملا ارض عندی. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام ما عملت عملا ارض عندی انی لم اتطہر طہورا فی ساعت لیل او نہار الا صلیت بذلک الطہور ما کتب لی ان اصلی. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اس کے علاوہ اور کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس پر مجھے سب سے زیادہ ثواب کی امید ہو سوائے اس کے کہ میں دن رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو اس وضو سے جتنی نماز میرے مقدر میں ہوتی ہے پڑھ لیتا ہوں. اب اس حدیث سے وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے کی فضیلت بھی معلوم ہوئی. مطابقت ترجمۃ الباب سے. ترجمۃ الباب کیا فضل الصلاۃ عند الطہور باللیل والنہار، اس سے بالکل ظاہر و باہر ہے. یہ حضرت بلال جو ہے یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مؤذن ہیں. سرکار نے ان سے ارشاد فرمایا نماز فجر کے وقت. یہ اشارہ اس طرف ہے کہ یہ واقعہ کہ حضرت بلال کے نعلین کی آواز سرکار نے جنت میں اپنے آگے سنی، یہ بات خواب کی ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو خواب دیکھتے اس کو بیان فرماتے، اور آپ کے اصحاب میں جو بھی کوئی خواب دیکھتا آپ اس کی تعبیر بیان فرماتے. کب؟ نماز فجر کے بعد. اور حضرت بلال سے سرکار نے فجر کی نماز کے وقت میں کہا تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت بلال کی چپلوں کی آواز کو سرکار نے جنت میں جو اپنے آگے سنا یہ خواب میں تھا. اور چونکہ خواب بھی نبی کے وحی ہوتے ہیں اس لیے سرکار نے فرمایا کہ اے بلال تم نے یہ کون سا ایسا عمل کیا ہے. تو حضرت بلال نے عرض کیا رسول اللہ میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس پر مجھے اپنے رب سے بہت زیادہ اجر کی امید اور میں اپنے آپ کو بہت زیادہ اجر کا مستحق سمجھوں. بس یہ ہے کہ جب بھی میں رات یا دن میں وضو کرتا ہوں تو وضو کے بعد میں جتنی نماز میری تقدیر میں ہوتی ہے میں پڑھتا ضرور ہوں. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان کے بعد افضل اعمال نماز ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر بندہ اخلاص و للہیت کے ساتھ لوگ ریاکاری سے بچ کر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. اور اس سے وضو کی فضیلت بھی معلوم ہوئی اور وضو کے بعد نماز کی فضیلت معلوم ہوئی تاکہ وضو اپنے مقصود سے خالی نہ رہے. اور اس سے حضرت بلال
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی معلوم ہوئی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صالحین اپنے تلامذہ کے عمل کے بارے میں سوال کریں تاکہ ان کو عمل خیر پر ابھاریں اگر عمل صالح ہو، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت مخلوق ہے، پیدا ہو چکی ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے، اور یہ خواب میں بھی اور واقعتاً بھی، حقیقت میں بھی، شب معراج میں۔ اب رہا یہ معاملہ کہ کیا انتقال سے پہلے، شب انتقال سے پہلے جنت میں بھی کوئی جا سکتا ہے؟ تو علامہ عینی علیہ الرحمۃ والرضوان نے ایک جواب اس کا دیا ہے، اور فرمایا کہ میں اس جواب میں متفرد ہوں۔ جواب یہ دیا کہ جب تک انسان اس عالم کون و فساد میں ہے، دنیا میں ہے، تو اس کے لیے جنت میں داخلہ موت سے پہلے نہیں ہے، مگر جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب معراج ساتوں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے، تو پھر آپ اس عالم میں کہاں رہے؟ اور جب اس عالم میں نہ رہے تو اب آپ کا جنت میں جانا، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اشکال نہیں، اس لیے کہ اس عالم میں رہتے ہوئے موت سے پہلے جنت میں جانا یہ محل نظر ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب اس عالم ہی سے گزر گئے، ساتوں آسمانوں سے گزر گئے، ساتوں آسمانوں سے آگے چلے گئے، تو پھر اس عالم والوں میں سے نہ رہے، تو اب اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ وہ جنت میں وصال سے پہلے تشریف لے گئے۔ ہاں، اس عالم میں رہتے ہوئے کوئی جنت میں جائے ایسا نہیں ہے۔ اب رہا یہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں کیسے چلے گئے، تو میں نے بتایا کہ یہ واقعہ خواب کا ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ بطور تمثیل ہے، اور اب رہا یہ معاملہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے تو کوئی جنت میں جائے گا نہیں، تو پھر بلال کیسے جنت میں پہلے چلے گئے؟ تو اس کا جواب یہ کہ حضرت بلال خادم خاص تھے، حیات مبارکہ میں آگے آگے چلتے تھے، اور جب کوئی مخدوم کہیں جاتا ہے تو اس کے خادم اس کے ساتھ میں ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جنت میں جائیں گے تو اسی شان سے جائیں گے کہ خادم خاص آگے آگے ہوں گے، آگے آگے ہوں گے۔ تو اب حضور کے حضرت بلال سے سوال کا حاصل یہ ہوا کہ وہ تمہارا کون سا عمل ہے کہ جس کے صلے میں تم جنت میں بھی اپنے اس خصوصی منصب پر فائز رہو گے؟ اب حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جنت اعمال حسنہ کا صلہ ہے، حالانکہ جنت تو خالص اللہ کے فضل و کرم پر ہے۔ جواب یہ کہ جنت میں دخول اللہ کے فضل و کرم سے ہے، اور جنت میں درجات کی بلندی یہ اعمال کے اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا سرکار سے پہلے جنت میں آگے آگے ہونا یہ بطور خدمت کے صلے کے ہے، اور تابع کا حکم تابع حکم میں مطبوع کے ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ خادم کی حیثیت سے سرکار سے آگے بھی ہیں، تو یہ حقیقت میں سرکار سے آگے نہیں ہیں بلکہ حضور ہی آگے ہیں۔ جیسے کہ خادم اپنے مخدوم کی سواری کی نکیل پکڑ کے آگے چلتا ہے، تو کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اپنے مخدوم سے آگے بڑھ گیا۔ اور علامہ عینی
علیہ الرحمت والرضوان نے تو یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حضرت بلال کو جنت میں دیکھنا حق ہے۔ اب رہا بلال کا دخول میں اس صورت میں سرکار سے آگے ہونا، تو فرمایا کہ یہ من حیث الحقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ بطریق تمثیل ہے، اس لیے کہ حضرت بلال کی عادت تھی کہ جب آپ چلتے تو خادمانہ حیثیت سے حضور سے آگے چلتے، اسی لیے خواب میں اسی صورت پر حضور کو دکھایا گیا۔ تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ جنت میں دخول میں ان کی سبقت حقیقی ہو۔ باب ما یکرہ من التشدید فی العبادہ، یہ باب ما یکرہ فی التشدید فی العبادہ، یہ بات عبادت میں، اس بیان میں کہ عبادت میں شدت اختیار کرنا مکروہ ہے، شدت اختیار کرنا مکروہ ہے۔ کیوں؟ اگر عبادت میں اگر شدت اختیار کی تو ہو سکتا ہے کہ عبادت میں شدت اختیار کرنے اور زیادہ مشقت اٹھانے کی وجہ سے بعد میں اکتاہٹ اور سستی پیدا ہو جائے اور انسان عبادت سے اب بالکل بعد میں منقطع ہو جائے۔ فرماتے ہیں تو یہ ایسا ہوگا کہ گویا کہ انسان نے جس بات کا اپنے کو پہلے سے عادی بنا لیا تھا اس سے انسان لوٹ آیا، اس لیے انسان نفل عبادت اتنی کرے جتنے پر کہ مداومت اور ہمیش کی کر سکے۔ حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز ابن صہیب عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال دخل النبي صلی اللہ علیہ وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال ما هذا الحبل قالوا هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا حلوه لیصلی احدکم نشاطہ فإذا فطر فلیقعد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ دو ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹکی ہوئی ہے، تو آپ نے پوچھا ما ھذا الحبل، یہ رسی کیسی ہے؟ تو کہا ھذا حبل لزینب، یہ حضرت زینب کی رسی ہے۔ تو فَإِذَا فَطَرَتْ تعلقت، جب وہ رات میں نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتی ہیں تو اس سے لٹک جاتی ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا، یہ الگ نہیں، خلو ہو، اس رسی کو کھول دو۔ اور سرکار نے پھر ضابطہ بیان فرمایا لیصلی احدکم نشاطہ فاذا فطر فلیقعد، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک عبادت کرے جب تک اس میں فرحت اور نشاط ہو، فاذا فطر فلیقعد، جب وہ تھک جائے تو بیٹھ جائے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ عبادت، نفلی عبادت میں میانہ روی یہ بہتر ہے۔ قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ثواب دینے میں نہیں اکتاتا ہے یہاں تک کہ تم عبادت کرنے میں اکتاہٹ محسوس کر لو، اس لیے نفلی عبادت اتنی کرو جتنی پر تم سے مواظبت ہو سکے، اور جب تک خوشی عبادت کرو اور عبادت کرنے میں خوشی محسوس ہو،
اس وقت تک عبادت کرتے رہو، اور جب کھڑے کھڑے تھک جاؤ تو بیٹھ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زینب کے لٹکنے والی رسی کو کاٹ دیا۔ اس میں یہ بتایا کہ اگر کوئی کام شرعاً ناپسندیدہ ہو تو اپنے ہاتھ سے مٹا دینا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام رات نفل نماز پڑھتے رہنا اور بالکل نہ سونا کہ نگاہ کمزور ہو جائے، جسم میں نقاہت پیدا ہو جائے، یہ ممنوع ہے، جیسے کہ ابھی حدیث پاک آتی ہے۔ اور یہ کون سی زینب ہے کہ جنہوں نے عبادت کے شوق میں دو ستونوں کے درمیان رسی لٹکا رکھی تھی؟ تو یہ زینب بنت جہش نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین ہیں۔ انہی کے بارے میں نازل ہوا فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها۔ اور بعض روایتوں میں یہ کہ یہ حنہ بنت جہش ہیں جو زینب بنت جہش کی بہن ہیں، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ یہ ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث ہیں۔ تو اب ان حدیثوں میں ان ناموں میں اختلاف کی وجہ سے کوئی تضاد نہیں ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ رسی لٹکا لی ہو حضرت زینب بنت جہش نے بھی، حضرت حنہ بنت جہش نے بھی، اور حضرت میمونہ بنت حارث نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ ہاں، اور اس سے یہ بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز میں جب سستی پیدا ہونے لگے نفلی نماز میں تو انسان بیٹھ جائے یہاں تک کہ اس کی سستی ختم ہو جائے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام رات نماز پڑھنا یہ اگر سستی کا باعث ہے تو یہ مکروہ ہے۔ وقال عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت عندي امرأة من بني أسد فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليلة، فذكر من صلاتها فقال ما عليكم ما تطيقون من الأعمال فإن الله لا يمل حتى تملوا۔ یہ روایت بھی حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس قبیلہ بنی اسد کی ایک عورت تھی، تو میرے پاس نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور حضور نے سوال فرمایا من ہذی، یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا یہ فلاں ہیں۔ فلاں ان کا نام تھا حولا، ہا کے ساتھ حولا، یہ حولا ہیں۔ اور میں نے کہا لا تنام اللیل، یہ پوری رات نہیں سوتی، پوری رات نماز پڑھتی رہتی ہے۔ فذکر من صلاتها، ان کی نماز کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ پوری رات نفلی نماز پڑھتی رہتی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما، رہنے دو، علیکم ما تطیقون من الاعمال، تم اتنا عمل کرو جس کی تم طاقت رکھتے ہو، کیونکہ فإن اللہ لا یمل حتی تملوا، اس لیے کہ اللہ رب العزت ثواب دینے سے نہیں اکتاتا جب تک کہ تم عمل سے نہ اکتا جاؤ۔ اللہ رب العزت کے خزائن رحمت میں اجر و ثواب کی کمی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے پاس تو اللہ رب العزت کے خزانوں میں تو بے کے حساب اجر و ثواب ہے۔ تم عمل کرتے رہو گے، ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ رب العزت کے یہاں ثواب ختم نہیں ہوگا، تم عمل کرتے کرتے اکتاہٹ محسوس کرو گے، اس لیے عمل اتنے کرو
جن پر تم پابندی کر سکو اور جن کی تم میں طاقت ہو۔ باب ما یکرہ من ترک القیام اللیل لمن کان یقوم، یہ باب اس بیان میں کہ جو شخص رات کو قیام کرتا ہو اس کا رات کے قیام کو ترک کرنا مکروہ ہے، یعنی جو رات میں نماز پڑھنے کا عادی تھا اس کو رات کی نماز بالکلیہ ترک کر دینا یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ اس کا بالکلیہ ترک کر دینا رات کی نماز کو، نفلی نماز کو، یہ عبادت سے اعراض کا مشعر ہوگا۔ اس لیے اگر نماز رات کی نفلی نماز کا کوئی انسان عادی ہے تو اس کو بالکلیہ رات کی نفلی نماز کا ترک نہیں کرنا چاہیے۔ روایت سنیے، حدثنا عباس بن الحسین قال حدثنا مبشر عن الاوزاعی تأویل سند وحدثني محمد بن المقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعی قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبد اللہ لا تکن مثل فلاں کان یقوم من اللیل فترک قیام اللیل۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے خبر دی کہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ فلاں کے مثل مت ہو جانا، اے عبداللہ فلاں کے مثل مت ہو جانا۔ کس کے مثل نہ ہو جانا؟ فلاں کا کام کیا تھا کہ سرکار نے منع فرمایا کہ اس کے مثل مت ہو جانا؟ تو سرکار نے فرمایا کانا یقوم من اللیل، کانا یقوم من اللیل ثم فترک قیام اللیل، کہ پہلے وہ رات کو قیام کرتا تھا پھر اس نے رات کا قیام ترک کر دیا، تم اس کے مثل مت ہو جانا کہ رات کے قیام کو بالکلیہ ترک کر دو، ایسا مت ہو جانا۔ اب اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا نام ذکر نہیں کیا، اس کا نام نہیں ذکر کیا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایسے موقع پر بجائے نام کی تعیین کے ساتھ ذکر کرنے کے مبہم طور پر ذکر کیا جائے تاکہ اس کے حال کی پردہ پوشی رہے۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ رات کا قیام واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اگر رات کا قیام واجب ہوتا تو سرکار صرف اتنا ہی نہیں کہتے بلکہ اور اس کی مذمت کا بیان فرماتے کہ وہ سخت گناہ گار ہو گیا۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر کسی شخص میں کوئی عیب ہے تو اس کا ذکر جائز ہے، جبکہ اس ذکر سے مقصود اس کے فعل سے لوگوں کو بچانا ہو۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان جتنے عمل کا عادی ہو گیا اس عمل پر اس دوام مستحب ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رات کی یا کوئی بھی عبادت بالکل ختم کر دینا اگرچہ وہ عبادت واجب نہ ہو یہ ناپسندیدہ ہے۔ قال ہشام حدثني ابن
أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن عمر بن الحكم ابن ثوبان قال حدثني ابو سلمہ بهذا مثله۔ ایک بات یہ یاد رکھیے، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے جو سند بیان کی تھی اس میں یہ ہے یحییٰ ابن ابی کثیر نے کہا حدثنی ابو سلمہ، تو وہاں پر یحییٰ ابن کثیر کے جو راوی ہیں وہ خود ابو سلمہ ہیں، اور یہاں پر جو ہشام کی دوسری انہوں نے سند ذکر کی امام بخاری نے، اس میں یحییٰ ابن کثیر، یحییٰ ابن ابی کثیر اور ابو سلمہ کے درمیان ایک راوی کا اضافہ ہے، وہ کون؟ عمر ابن حکم ابن ثوبان۔ یعنی پہلی روایت امام بخاری نے جو سند ذکر کی ہے اس میں یحییٰ ابن ابی کثیر نے براہ راست ابو سلمہ سے سنا ہے، اور یہ جو ہشام والی سند بیان کی ہے اس میں یحییٰ ابن ابی کثیر اور ابو سلمہ کے درمیان ایک واسطہ ہے، کس کا؟ عمر ابن حکم ابن ثوبان کا۔ اور یہ ذکر کر کے امام بخاری نے اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ عمر ابن حکم ابن ثوبان کی زیادتی یحییٰ ابن ابی کثیر اور ابو سلمہ کے درمیان یہ مزید فی متصل الاسانید کے قبیل سے ہے، اس لیے کہ یحییٰ ابن ابی کثیر نے خود صراحت کی ہے کہ میں نے ابو سلمہ سے سنا، اور اگر بیچ کے درمیان ان کے درمیان کوئی واسطہ ہوتا تو میں نے مجھ سے حدیث بیان کی یہ وضاحت نہیں کرتے۔ آگے وتابعہ عمرو بن ابی سلمہ عن الاوزاعی، اور ابن ابی العشرین کی متابعت کی ہے یحییٰ ابن ابی کثیر اور ابو سلمہ کے درمیان عمر ابن حکم ابن ثوبان کی زیادتی پر ابن ابی العشرین کی متابعت کی ہے عمر ابن ابی سلمہ نے۔ روایت عن الاوزاعی، انہوں نے روایت کیا ہے امام اوزاعی سے۔ اب یہ جو حدثنا ابن ابی العشرین ہے، ابن ابی العشرین کا نام عبد الحمید بن حبیب ہے، عبد الحمید بن حبیب ہے، ان کی کنیت ابو سعید دمشقی، اور یہ جو یحییٰ ہے، یحییٰ یہ ابن ابی کثیر ہیں، اور عمر ابن الحکم ابن ثوبان، عمر ابن الحکم یہ حجازی مدنی ہیں، ان کا انتقال 117 ہجری میں ہوا، اور یہ جو ہشام ہے، قال ہشام، یہ ہشام ابن عمار ہیں، خطیب دمشق ہیں، ان کا انتقال 245 ہجری میں ہوا۔ باب، یہ باب بلا ترجمے کے ہے، یہ باب سابق کے فصل کے درجے میں ہے۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان عن عمرو عن ابی العباس قال سمعت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علم اخبر، یہ صیغہ واحد متکلم مجہول، علم اخبر مت پڑھنا، علم اخبر صیغہ واحد متکلم مجہول، علم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار قلت انی افعل ذلک۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی کہ تم رات میں قیام کرتے ہو اور دن میں روزہ رکھتے ہو؟ یعنی
مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم دن میں نفلی نماز پڑھتے رہتے ہو، دن میں روزہ رکھتے ہو اور رات میں نفلی نماز پڑھتے رہتے ہو۔ تو قلت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے کہا انی افعل ذلک، حضور میں ہاں ایسا تو کرتا ہوں کہ دن میں روزہ رکھتا ہوں اور رات میں نفلی نماز پڑھتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا فإنک اذا فعلت ذلک، جب تم ایسا کرتے رہو گے، حجمت عینک، تو تمہاری نگاہ کمزور ہو جائے گی، ونقحت نفسک، اور تمہارا جسم اور تمہارا بدن کمزور ہو جائے گا، یعنی تمہاری آنکھیں اندر دس جائیں گی۔ حجمت عینک، تمہاری آنکھیں اندر دس جائیں گی، ونفحت، فا کے ساتھ، ونفحت نفسک، اور تمہارا بدن کمزور ہو جائے گا۔ اور فرمایا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ حق وَلِآلِكَ حق فَصُمْ وَافْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم پر تمہاری ذات کا بھی حق ہے، تم پر تمہارے بال بچوں کا بھی حق ہے۔ فَصُمْ وَافْطِرْ، تو روزہ بھی رکھو اور روزہ بھی رکھو، وافطر، اور افطار بھی کرو، یعنی اگلے دن روزہ مت رکھو، ایک دن روزہ رکھو ایک دن روزہ چھوڑو، ایک دن روزہ رکھو ایک دن روزہ چھوڑو، ہمیشہ مسلسل روزہ مت رکھو ورنہ جسم کمزور ہو جائے گا اور آنکھیں دس جائیں گی۔ مسلسل روزہ مت رکھو بلکہ فصم وافطر، روزہ رکھو اور اگلے دن روزہ چھوڑو۔ یہ نفلی روزوں کی بات چل رہی ہے، نفلی روزوں کی۔ وقم ونم، اور رات میں قیام بھی کرو اور رات میں کچھ سونا بھی ہے۔ ہاں، اس سے یہ معلوم ہوا کہ عبادات میں اولا یہ ہے کہ واجبات کو مستحبات پر مقدم رکھا جائے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نفلی عبادت پر ملازمت اور ہمیشگی تو کی جائے مگر ایسی مشقت اٹھائے بغیر کہ جو اس کے ترک تک پہنچا دے۔ اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نفس پر شدت اختیار کر لی تھی، برابر دن میں نفلی روزہ رکھتے مسلسل اور رات میں نفل نماز پڑھتے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتایا کہ ایسا مت کیا کرو بلکہ عبادت میں میانہ روی اختیار کرو، یعنی حق العبادت بھی ادا ہوتا رہے، اور جو تمہارا اپنے اوپر یا تمہارے بال بچوں کا جو حق ہے اس کی ادائیگی بھی ہوتی رہے۔ نفلی نماز اور نفلی روزے میں اتنا زیادہ مت پابندی کرو کہ جس کی وجہ سے تمہارے دنیاوی کاموں میں خلل پڑے، ہے نا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے خود ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور یہ بھی فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ رب العزت نے تم پر دین میں کوئی